یہ واقعہ انسان کی تخلیق، آزمائش اور شیطان کی سرکشی کا وہ سنہرا باب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عاجزی، اطاعت اور غرور کے انجام کا سبق دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات میں موجود ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور احترام کا تھا۔ تمام فرشتوں نے بغیر کسی تردد کے سجدہ کیا، کیونکہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے تھے۔ مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا، دل میں تکبر۔ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتنے تکبر کے ساتھ تم میری نافرمانی کرتے ہو، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو۔ ابلیس رویا نہیں، پچھتایا نہیں، بلکہ گستاخی میں اور بڑھ جاتا ہے۔ کہتا ہے، اے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، مہلت ہے، مگر میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی، جو آج تک جاری ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ وہاں ہر نعمت تھی، ہر آرام تھا، صرف ایک منع فرمایا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان جنت کے دروازے سے باہر کھڑا تھا، مگر حسد اس کے دل میں آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، آدم، یہ درخت کھاؤ، ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں یہ مقام ملے۔ آدم علیہ السلام پہلے تو رکے، مگر شیطان نے جھوٹی قسمیں کھائیں، خود کو خیرخواہ ظاہر کیا۔ انسان چونکہ بھولنے والا ہے، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے۔ وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، جنت کی روشنی مانت پڑ گئی، لباس چھن گیا، اور ان کو احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا نے روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، مگر زمین پر بھیجا، جاؤ، میری دنیا میں زندگی گزارو۔ وہاں آزمائشیں ہیں، شیطان بھی ہے، مگر میری ہدایت بھی بھیجوں گا۔ جو میری ہدایت پر چلے گا، اسے نہ خوف ہوگا، نہ غم۔ اس پوری کہانی میں انسانیت کے لیے بڑے سبق ہیں۔ غرور تباہ کرتا ہے، ابلیس اس کی مثال ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مگر توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ شیطان ہمیشہ بہکائے گا، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہے۔ اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں۔